ایڈوکیٹ جمال ناصر شہر کا مہنگا ترین وکیل تھا جس نے قتل کے کئی ملزموں کو بری کروایا تھا۔ ایک بیوہ کی 14 سالہ بیٹی کو 3 لڑکوں نے زیادتی کے بعد قتل کر کے نہر میں پھینک دیا۔ تشویش کرنے کے بعد پولیس نے ان 3 مجرموں کو گرفتار کیا۔ لڑکوں کے وارث جمال ناصر سے رابطہ کیا تو اس نے وارثوں کو تسلی دی کہ آپ کے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، جوانی میں بچوں سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، میں ان کو رہا کروا لوں گا۔ وکیل صاحب نے ان کے وارثوں سے 60 لاکھ روپے لے کر عدالت میں ان لڑکوں کو بے گناہ ثابت کیا اور بری کروا لیا۔ کیس کی کامیابی کے بعد وہ عدالت سے واپس جا رہے تھے کہ بیوہ ان کے سامنے آ گئی اور پھر بیوہ نے جولی اٹھا کر وکیل صاحب کو بددعائیں دینا شروع کر دی۔ وکیل صاحب نے مسکرا کر کہا، آج بددعائیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ موسم کافی خراب ہے، تیری بددعا پہلے اسمان سے ہی واپس آ جائے گی۔ اس نے بیوہ پر طنز کرتے ہوئے کہا، جب اپنی بیٹی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اسے جنم کیوں دیا؟ بیوہ عورت روتی ہوئی گھر واپس گئی اور اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبا کر خود بھی خودکشی کر لی۔ 12 سال بعد وکیل کی بیٹی کی شادی ہوئی تو جمال ناصر کو شروع میں وکیل بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک وکیل تھا جس کی بڑی سی گاڑی تھی اور ایک بنگلہ تھا۔ پورے گاؤں میں ایک ہی وکیل تھا اور ایک ہی بنگلہ تھا۔ پورے گاؤں میں اس وکیل کی بہت عزت کرتے تھے۔ جمال ناصر شروع سے اس وکیل سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ شروع میں جس خاندان میں اس کی آنکھیں کھلی وہ ایک غریب خاندان تھا۔ جمال ناصر کا باپ اسی وکیل کے گھر میں ملازم تھا۔ ایک دن ایسے ہی اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وکیل صاحب کے پاس کتنی مال و دولت ہے۔ اس کے باپ نے جمال ناصر کو بتایا، بیٹا وکیل اپنے کلائنٹ کا کیس لڑتے ہیں اور اپنی مہارت سے وہ کیس جیت جاتے ہیں۔ جمال ناصر باپ سے کہنے لگا کہ میں بھی بڑا ہو کر وکیل بنوں گا۔ اس پر اس کے باپ نے جمال ناصر کو نصیحت کی کہ بیٹا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اس کو اپنے پلے سے باندھ لینا، ہمیشہ ہم ظالموں کا ساتھ دینا۔ ظالم کا ساتھ دینے سے انسان خود بھی ظالم ہو جاتا ہے اور ظالم کا انجام برا ہے۔ میں نے اس وکیل کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ہر اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں اور وہ حق پر نہ ہو، اس بات کی یہ پرواہ نہیں کرتا۔ تم سے التجا کرتا ہوں کہ ایسا مت بننا۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ ہمیشہ ہم ظالموں کا ساتھ دوں گا۔ جمال ناصر کو سمجھانے کے لیے گاؤں کے چودھری کی مثال دی۔ جب ایک دن گاؤں کے غریب کسان کی بکریاں چودھری کی زمین میں چلی گئیں، چودھری کے ملازموں نے اسے بتایا کہ نذیر کی بکریاں آج بھی ہماری فصلوں میں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر چودھری کو غصہ بہت آیا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور اپنی زمینوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی گاڑی میں سے 2-3 شکاری کتے بھی تھے۔ وہاں جا کر چودھری نے کسان کی بکریوں پر شکاری کتے چھوڑ دیے۔ کتوں کی آواز سن کر کسان بھاگا آیا، چودھری صاحب کے قدموں میں گر گیا، اس سے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ سردار جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا بیٹا چھوٹا سا نادان ہے، میں نے اسے بکریاں چرانے کے لیے بھیجا لیکن وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا اور کھیلنے میں لگ گیا، غلطی سے بکریاں آپ کے کھیت میں چلی گئیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ چودھری نے کسان کو لات مار دی، اس کی کسی بات پر یقین نہ کیا۔ شکاری کتے بیچاری بکریوں پر حملہ کرتے ہوئے 4 سے 5 بکریاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں جبکہ کافی تعداد میں کسان کی بکریاں زخمی ہوئی تھیں۔ چودھری وہاں سے واپس چلا گیا۔ ماسٹر جی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو تعزیت کے لیے کسان کے پاس آیا اور کہا، جب تک ان ڈیروں کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے چلو میرے پاس پولیس اسٹیشن، ہم چودھری کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ یہ سن کر کسان نے انکار کر دیا کہ پہلے ہی اس نے میری یہ حالت کر دی ہے، اگر چودھری کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں پولیس اسٹیشن گیا تھا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ماسٹر نے کسان سے کہا کہ اگر تم ایسے ہی اس ظالم وڈیرے کے سامنے کھڑے نہ ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہوگا، اگر تم چلو تو کل کو سارے گاؤں میں یہ شعور پیدا ہوگا، ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جو چودھری اپنی مرضی سے ہم پر حکمرانی کر سکتا ہے، ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں اور آزاد ہیں۔ ماسٹر صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کسان ماسٹر کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا گیا اور چودھری کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ تھانے دار چودھری کا خاص بندہ تھا، اس نے چودھری کے خلاف رپورٹ درج کی، پھر کسان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر گھر چلے جائیں، میں چودھری کے خلاف اور اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا اور کارروائی کروں گا۔ لیکن ماسٹر صاحب اور کسان جیسے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے تو پیچھے سے تھانے دار نے چودھری کو فون کیا اور کہا، آپ کے گاؤں سے 2 باشندے آئے تھے آپ کی شکایت لے کر، ہمارے پاس آئے تھے۔ چودھری کے پوچھنے پر تھانے دار نے بتایا کہ ایک ماسٹر تھا اور ایک کسان تھا جس کی بکریاں شاید آپ کے کتوں نے زخمی کی تھیں۔ یہ سن کر چودھری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ماسٹر صاحب اور کسان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کا ٹرانسفر دور کے علاقے میں کروایا، مگر ٹرانسفر کروانے سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کی خوب پٹائی کی۔ اپنے ملازموں سے کہا کہ ماسٹر صاحب کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھاؤ۔ بیٹھ کر بے بس ہو کر آنسو بہا رہا تھا لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا، حالانکہ وہاں ماسٹر صاحب کے طالب علم بھی تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے اور صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب سے کہا، ماسٹر صاحب دیکھ لیں، آپ علم کی کرامات، گاؤں کے آدھے نوجوان آپ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں لیکن آپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ کوئی مدد نہیں کر رہا باقی لوگوں کی طرح۔
یہ سب لوگ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں. تجھ جیسے ماسٹر صاحب کے علم کی کوئی قدر نہیں، باقی پیسے اور طاقت کا کھیل ہے. میرے پاس پیسے ہے اور طاقت ہے، اسی طاقت سے میں پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں. نہ صرف گاؤں کو خرید سکتا ہوں بلکہ ان کی غیرت اور ان کے ضمیر کو بھی خرید سکتا ہوں. گاؤں والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب کو گاؤں سے نکال دیا. ماسٹر صاحب نے جاتے ہوئے گاؤں سے آخری خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح آج تم لوگوں نے میرا تماشا دیکھا ہے، کل کو ایک ایک کر کے سارے ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے. ایک ایک کر کے سارے ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے اور ظالم ظلم کرتا رہے گا. سب جتنی دیر سے کھڑے ہوں گے اتنی ہی زیادہ تم لوگوں کو نقصان ہوگا. اس واقعے کے بعد کوئی استاد اس گاؤں میں پڑھانے کے لیے نہ آیا اور کئی سالوں سے وہ اسکول ویران پڑھا رہا. جمال ناصر نے جب یہ سنا تو باپ سے پوچھا، تو پھر چودھری کا کیا انجام ہوا؟ اس کے والد نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے علاوہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا. حالانکہ وہ پیاسا ہوتا تھا لیکن پھر بھی وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، تو پانی سیدھا پیٹ میں جمع ہو جاتا، اس کا پیٹ پھول جاتا اور اس سے شدید درد ہوتا. بیٹا، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب چودھری کا اس گاؤں میں راج اور دبدبا تھا. کوئی شخص چودھری کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. جو بھی چودھری کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے سبق سکھاتا، اس پر ایسا ظلم کرتا کہ دوبارہ چودھری کے خلاف وہ کیا کوئی بھی گاؤں کا لڑکا اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. اپنی آنکھوں سے اس کا انجام بھی دیکھا. اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر ہر کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا. مال و دولت ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکا اور نہ ہی کچھ پی سکتا تھا، جبکہ وہ زندہ تھا لیکن خوراک کی نالیوں کے ذریعے غذا پہنچتی تھی اور وہ تڑپتے ہوئے بستر پر 5 سال تک زندہ رہا. موت اس سے روٹھ چکی تھی. حالانکہ وہ موت مانگتا تھا، اس کے درد کی آوازیں پورا گاؤں سنتا تھا اور ساتھ والے گاؤں والے بھی یہی دعا کرتے تھے کہ یہ کب مرے گا، ہم چین کی نیند کب سوئیں گے. لہٰذا میں بھی تمہیں یہی نصیحت کروں گا کہ کبھی ظالم مت بننا، نہ ظالم کا ساتھ دینا، کیونکہ ظالم کرنے والا ظالموں میں شامل ہوتا ہے. جمال ناصر نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا. LLB کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا. تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے شہرت کما لی، اتنی شہرت کہ پورے شہر اس کے نام سے واقف تھا. غریب فیملی کا یہ بچہ شہرت ہضم نہ کر اور زمین پر ایسے چلتا تھا جیسے پوری زمین اس کی ہے. نہ صرف اکڑ کر چلتا بلکہ اس کے لہجے میں تکبر اور غرور سب کو نظر آتا. وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کیس جیت جاتا ہے. جب حد سے زیادہ شہرت ملی تب وہ اپنے باپ کی نصیحت بھول چکا تھا. اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اسے نصیحت کی تھی. وہ اپنے باپ کی نصیحت کو غلط جانتا تھا اور اسے بھول چکا تھا، جس کے انجام سے وہ بے خبر تھا. مگر چونکہ اس کا والد دنیا سے وفات پا چکا تھا لہٰذا وہ کھل کر پیسہ کمانے لگا. راولپنڈی کی عدالتوں میں لوگوں کی بڑی بڑی ترجیح ایڈوکیٹ جمال ناصر ہوا کرتا تھا اور اپنے کسٹمر سے لاکھوں کی فیس لیتا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹ بڑھ گیا اور اس کی فیس وہی لوگ افورڈ کر سکتے تھے جو زیادہ پیسہ کماتے تھے. جنہوں نے اپنے پیسہ ناحق طریقے سے کمایا تھا وہ قتل کے مظلموں کو ہی نہیں بلکہ مجرموں کو بھی باعزت بری کروا لیتا. جمال ناصر کے ہوتے ہوئے شہر مجرم سینہ تان کر دن آتے پھرتے تھے. انہیں اب کسی قسم کا خوف نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ وہ آزاد ہو جائیں گے کیونکہ جمال ناصر کو پیسہ دے کر وہ کیس جیت جائے گا اور پھر انہیں آزاد کروا دے گا. پھر ایک دن گاؤں کے بڑے بزرگ ان کے پاس آئے اور کہا، بیٹا وقت بدل جاتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تم خدا کا خوف کرو. تمہارا باپ ایک شریف نیک انسان تھا مگر تم نے کئی مجرموں کا کیس لڑا اور انہیں بری بھی کروایا ہے. یا تم ان ظالموں کا ساتھ دے کر مزید انہیں طاقتور بنا رہے ہو. جمال ناصر مسکرا کر کہنے لگا، بابا جی آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں تو آئیں، میں آپ لوگوں کا بھی کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں. مجھے صرف پیسے سے مطلب ہے، لوگوں کی زندگیوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں. جمال ناصر نے ان بزرگوں کو واپس بھیجتے ہوئے کہا، دوبارہ میرے بنگلے پر تب بھی آنا جب آپ کے پاس پیسے ہوں، ورنہ دوبارہ میرے بنگلے پر آنے کی کوئی زحمت نہ کریں. اب سیکورٹی گارڈ کو بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ یہاں پر آنے کی بالکل اجازت نہیں. جون کا مہینہ تھا. ایک بیوہ عورت کی لڑکی نہر کے کنارے پانی بھر رہی تھی. چودھری کا باش بیٹا اس لڑکی کی طاق میں تھا مگر اسے موقع نہیں مل رہا تھا. آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ آج لڑکی کو پکڑ سکے. چودھری کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی کے سامنے آیا، اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر گاڑی بھگا دی. چلتی گاڑی میں انہوں نے لڑکی کی چیخوں کو چھپانے کے لیے گاڑی میں ساؤنڈ سسٹم بلند کر دیا تاکہ کسی کو بھی شک نہ پڑے. چلتی گاڑی میں وہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہوئے مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی اس کی مدد اور پکار نہیں سن رہا تھا. پولیس کی چوکی سے گاڑی گزری تو پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ چودھری کا بیٹا ہے. انہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکی بھی موجود ہے جو ان کا شکار بنی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے لڑکی کی کوئی مدد نہ کی بلکہ مذاق میں چودھری کے بیٹے سے کہا، تم لوگ بھی اچھی طرح مال استعمال کر لو اور بچہ کچھ ہمیں بھی چکھا دینا. سب شراب کے نشے میں دودھ تھے اور ان کو لڑکی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا. وہ لڑکی کو نوچتے ہوئے اس کے بعد پولیس اسٹیشن کی چوکی پر
اسے پھینک کر چلا گیا۔ پولیس والے بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر لڑکی سے کہا کہ چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤ ورنہ تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو مار دیں گے۔ لڑکی نے چلا کر کہا میں اب میں خاموش نہیں رہوں گی، پورے شہر میں جا کر تم لوگوں کے کرتوت بتاؤں گی۔ ایک پولیس والے نے چودھری کے بیٹے کو فون کر دیا کہ لڑکی خوف ختم ہو چکا ہے، اسے اب موت کا خوف نہیں رہا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ ہلاک کام کے پاس ضرور جائے گی۔ کسی میڈیا والے کے ہتھے چڑھ گئی، نہ صرف ہماری نوکری ہاتھ سے جائے گی بلکہ یہ تمہارے بارے میں بھی سب کچھ بتا دے گی۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہم تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے مگر تمہارے باپ بھی الیکشن نہیں جیت پائیں گے۔ اس کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ اب اگلا فیصلہ آپ کا ہے، اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ چودھری کے بیٹے نے مسکرا کر کہا اگر اس کا خوف ختم ہو چکا ہے تو پھر اس کو خوف ہو جائے گا، اسے مار ڈالو۔ چودھری کے کہنے پر پولیس والوں نے اس لڑکی کو مار کر نہر میں پھینک دیا۔ ایک کسان اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، پانی میں تیرتی ہوئی لڑکی کی لاش اسے نظر آئی اور وہ دیکھ کر کسان نے لڑکی کو پہچان لیا کیونکہ اس کی ماں نے اس کے گاؤں میں تمام مسجدوں میں اعلانات کروائے تھے۔ وہ بیچاری غریب تھی، اخبار میں اپنی بیٹی کے غم شدگی کا انتشار نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا گاؤں کے تمام مساجد میں اعلانات کروائے۔ اس نے لڑکی کی لاش کو پانی سے باہر نکالا، پھر اس کی ماں کو اطلاع دی۔ پورا گاؤں اس لڑکی کے پورے اسرار قتل پر حیران تھا اور ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں بھی جوان بیٹیاں تھیں۔ کچھ میڈیا کے لوگوں نے اس عورت کا ساتھ دیا۔ تفتیش کرنے پر چودھری کے بیٹے ان دو دوستوں کو جیل کی سزا ہوئی۔ زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کرنے کے جرم میں پولیس والوں کو بھی پکڑ لیا۔ چودھری اپنے بیٹوں کے لیے کافی پریشان تھا، اسے پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی دوڑائی اور سیدھا جمال ناصر کے پاس بنگلے پر جا پہنچا۔ پوری بات سننے کے کہنے لگا بچوں سے غلطی ہوتی ہے، جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اب جیسے ہی وہ جیل سے آزاد ہوگا تو میں اس کو فوراً شادی کروا دوں گا، دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ سن کر جمال ناصر ہنسنے لگا اور کہا چودھری صاحب فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، 60 لاکھ میں آپ لوگوں کا کام کر دوں گا۔ جمال ناصر نے اس چودھری کے بیٹے کا کیس لڑا اور اپنی چالاکی اور ذہانت سے وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ قتل کا جھوٹا الزام ایسی کسان پر لگا دیا جو اکثر اس نہر سے اپنی زمینوں میں پانی لگاتا تھا۔ بیٹی کی رہائی پر چودھری نے جمال ناصر کو گلے لگایا اور اسے گھر پر دعوت دی۔ بیٹے کی رہائی کی خوشی میں آج ایک جشن کا اہتمام ہوگا، آپ کو بھی ایک خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ جمال ناصر نے خوشگوار موڈ میں عدالت کے دائرے سے باہر آ رہا تھا کہ وہ بیوہ جمال ناصر کے سامنے آئی اور کہا خدا کا خوف کرو، میری مظلوم بیٹی کے قاتل پکڑے جا چکے تھے، جائے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے تم نے ان کو رہا کروا دیا، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے، جمال ناصر نے اسے کہا کہ بڑھیا اپنے راستے پر چلی جا، میرا راستہ مت روک۔ بیوہ جولی اٹھا کر اسے بددعائیں دینے لگی، کہنے لگی قبر کا قہر تم پر نازل ہو، تم نے مجھے برباد کیا۔ جمال ناصر اس بیوہ عورت کا مذاق اڑایا اور کہا کہ مجھے بددعا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری بددعا پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائے گی کیونکہ آج موسم خراب ہے اور آسمان بھی صاف نہیں ہے۔ بیوہ روتی ہوئی واپس جانے لگی تو جمال ناصر نے جاتے جاتے ایک اور پر اس پر طنز کیا، کہا کہ اگر بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے جنم ہی کیوں دیا۔ وہ یہ بات بھی برداشت نہ کر سکی جس نے اس کا کلیجہ جلا ڈالا۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا گلا دبایا اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی اور اپنی زندگی ختم کر دی۔ جمال ناصر نے بے خوفی اور ناحق لوگوں کو جیل سے آزاد کرواتا رہا۔ اب تو حالات ایسے تھے کہ بے قصور اور بے گناہ لوگ جیل میں تھے اور ان کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے جبکہ جرائم پیشہ افراد شہر میں سانڈ کی طرح گھوم رہے تھے، ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جمال ناصر کے برے وقت کا آغاز شروع ہو گیا۔ جب اس کی شادی جس روز ہوئی، اس نے شادی کے دوسرے دن یہ گھر سے بھاگ چکی تھی۔ میڈیا پر یہ خبریں چلنے لگیں کہ مشہور وکیل کی بیٹی اسے دھوکہ دے کر شادی کے دوسرے دن ہی گھر سے بھاگ گئی۔ جمال ناصر نے اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ موقع تھا جب اس نے جرائم پیشہ افراد کا سہارا لیا، ان افراد کا سہارا لیا جن کو یہ جیل سے بری کرواتا تھا۔ کچھ گنڈوں کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوا۔ بیوی اس کے گھر اور اس کے یار کو ایک فلیٹ سے گرفتار کیا۔ جمال ناصر نے اس شخص کو مروا دیا جبکہ اپنی بیوی کو مار کر اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اسے آج بھی اپنی طاقت پر غرور تھا، آج بھی یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام صرف موت ہے، مگر وہ بھول چکا تھا اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور آنے والا دن وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوسری شادی کی۔ اپنی بیوی کو پہلی بیوی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور اس کا انجام بھی بتایا تھا، اس لیے تاکہ دوسری بیوی گھر چھوڑنے کی ضرورت نہ کرے۔ خوف کی وجہ سے دوسری بیوی نے گھر سے بھاگنے کی بالکل کوشش نہ کی، لیکن وہ کب تک مکافات عمل سے بچ سکتا تھا۔ اس نے پہلی اولاد بیٹی تھی۔ بیٹی جب جوان ہوئی تو اس نے باپ کا منہ کالا کیا
گھر سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ نقدی اور کافی سارے زیورات لے کر بھاگ گئی۔ بیٹی کے بھاگنے پر اس نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے قصوروار ٹھہرایا۔ تمہاری تربیت میں خامی تھی، بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میری تربیت میں کون سی خامی تھی؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، پیسے کی خاطر مظلوموں کی بجائے ظالموں کا ساتھ دیا اور انہیں جیل سے آزاد کروایا۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ناجائز کمائی سے اپنے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے اور آپ کی اولاد نیک ہو جائے؟ بیوی کی یہ الفاظ اس سے برداشت نہ ہوئے۔ یہ پہلی بار تھا جب بیوی اس کے سامنے بولی اور اسے اس کا اصلی چہرہ دکھایا۔ اس نے بیوی کو اتنا مارا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا سے چل بسی۔ بڑی چلاکی سے اس نے اپنے جرم کو چھپا لیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں۔ جب بڑی ہوئی تو باپ کے ساتھ رہنے کی بجائے انہوں نے دوری اختیار کی۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی، دوسری بیٹی کا بھی حادثہ ہوا اور وہ بھی مر گئی۔ تیسری بیٹی کی شادی اس نے جاگیردار سے کروائی، اسی بیٹے سے جس نے بیوہ عورت کی بچی کو بے آبرو کیا تھا۔ بیٹی کبھی بھی اپنے باپ کے گھر نہ آئی، اپنے باپ کو بددعائیں دینے لگی۔ اس نے ایک ظالم شخص کے ساتھ میری شادی کروائی۔ بیٹا شادی کر کے امریکہ میں سیٹل ہو گیا، مڑ کر کبھی باپ کی خیریت دریافت نہ کی۔ جمال ناصر اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں مزدوروں کے درمیان اکیلا رہ گیا۔ پچھلے دنوں ان کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر پاکستان آیا۔ رشتہ داروں نے اسے شرمندہ کر کے اپنے والد سے ملنے کے لیے مجبور کیا۔ اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ باپ کے پاس ملنے گیا اور باپ کے کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی، کیونکہ رات کو وہ ٹوائلٹ نہیں جا پاتے تھے۔ ملازمین کو آواز دیتا تو وہ ان کی آواز انسنی کر دیتے، یوں پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا۔ بستر دھونا تو دور کی بات، ملازم بستر بدلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ وکیل صاحب اسی بدبودار گیلے بستر پر زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر باپ سے ملا۔ واپس مڑ کر چونکہ وکیل صاحب کی بہنائی جا چکی تھی، وکیل صاحب کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس کا بیٹا باہر گیا اور سیکورٹی گارڈ کو کچھ سمجھایا اور کمرے کے اندر داخل کیا۔ خود ناک پر رومال رکھے دروازے کی دہلیز پر کھڑا ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ ملازم کو آگے بڑھا دیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے سے لگایا اور بوڑھا بیچارہ نوکر کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ بعض اپنی بیوی بچوں کی باری آئی تو بیوی نے بچے اسی طرح دروازے کی دہلیز پر کھڑے رہے اور ملازمہ اور اس کے بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے۔ وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتا رہا۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل کا بیٹا اور وہ گھر میں رکی اور پھر نکل گئے۔ نہ انہوں نے جاتے ہوئے باپ کو الوداع نظر سے دیکھا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ جن لوگوں کو وہ بہو بیٹے پوتے پوتیاں سمجھ رہا تھا، در حقیقت ان کے گھر کے ملازمین تھے، کیونکہ ان کے بیٹے تو باپ کے قریب بھی نہیں جانا مناسب سمجھتے تھے۔ بیٹے کے اس رویے کو اپنانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ وکیل صاحب کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ اس کہانی سے سب سے پہلے یہ چیز سمجھ آئی کہ مال اور اولاد آزمائش اور فتنہ کیسے بنی۔ دوسری چیز یہ سمجھ آئی کہ پیشہ کوئی بھی ہو مگر ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دینا۔ تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں سے محبت اور دوسروں کا احترام کرنا سکھاؤ۔ ان کے دل میں کبھی دولت اور عہدے کی لالچ پیدا نہ کرو۔ یقیناً یہ تینوں کام وکیل صاحب نہ کر سکے، مگر میری خواہش ہے کہ اس واقعے کو پڑھنے اور سننے کے بعد اس حقائق کا خیال رکھیں قبل کہ بہت دیر ہو جائے۔ وکیل صاحب کا وقت تو اب گزر گیا مگر ہمارا وقت ابھی باقی موجود ہے۔